بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله مولانا العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 184 جو 5 آیتوں میں سے دوسری آیت ہے جو رمضان الکریم کے روزوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ترتیب کے ساتھ چونکہ ہم ان 5 آیتوں پہ درس دے رہے ہیں، اس لیے آیت نمبر 184 کا کچھ حصہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہاں اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں حکم نازل فرمایا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتے، بڑھاپے کی عمر کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے کہ جو دائمی ہے، جس سے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، جس کو کرونک ڈیزیز کہا جاتا ہے، کیوریبل ڈیزیز نہ ہو، یعنی صحتیابی کی امید نہ ہو، بلکہ کرونک ڈیزیز ہو، دائمی بیماری ہو کہ بندہ اس سے صحتیاب نہیں ہوگا، تو اس کے لیے آیت کے اس ٹکڑے کے اندر حکم موجود ہے۔ مزید تفصیل کے اندر جانے سے پہلے ایک اور بات وہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ ابتدائے اسلام کے اندر جب روزہ فرض ہوا تو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اندر اختیار دیا گیا کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لے، اور جس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اور وہ روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے، روزے کے بدلے مال اپنا اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، تو اس کو اختیار تھا، چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، چاہے تو وہ فدیہ دے دے۔ اب اس پوائنٹ کو بھی ذہن کے اندر رکھ لیں، اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھ لیں، اور ہم یہ جو حکم ہے اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر یہ جو 2 پوائنٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر یطیقونہ، اب یطیق کا جو کلمہ ہے یہ بنا ہے لفظ طوق سے، جس کا مطلب مشقت ہے، تکلیف ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا اس کا معنی طاقت ہے۔ اگر یہ لفظ اطاقتن سے بنے تو اس کا مطلب سلب معنی والا ہوگا، یعنی کہ طاقت کا نہ ہونا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ لوگ کہ جو رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر ان کے پاس مال ہے اور وہ مال دینا چاہتے ہیں بدلے کے اندر،
تو پھر بھی ان کو اجازت ہے فدیے کی، مگر یہ حکم صرف ابتدائی اسلام کے لیے تھا، اب نہیں ہے۔ اب ہمیں دوسرا اور تیسرا معنی لینا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو مشقت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور جن لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے، پریشانی کا سامنا ہے روزہ رکھنے کے اندر، اب اس سے مراد ہر وہ بندہ ہوگا کہ جس کو روزہ رکھنے کے اندر عذر شرعی، یعنی کہ شریعت کی طرف سے جو عذر ہے، شریعت کی طرف سے جو عذر قابل قبول ہے، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے اندر پریشانی ہو رہی ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہیں، ان کو فدیے کی اجازت ہے۔ ایک آخری معنی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے بھی اس لفظ کی تشریح ہوتی ہے اور اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ باقی اگر آپ اردو ترجمے میں سے جو سب سے بہترین ترجمہ ہے، اردو تراجم میں سے جو بہترین ترجمہ ہے، حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے بھی اس لفظ کا یہ تیسرا معنی بیان کیا ہے۔ جب انہوں نے ترجمہ کیا تو یہ تیسرا معنی لیا، اور تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو طاقت بالکل ہی نہیں رکھتے، پھر یہ یطیقونہ اطاقت ان سے ملے گا، جس کا مطلب ہے کہ طاقت کا نہ ہونا سلب معنی ہوگا۔ تو کچھ جو قرآن مجید کے تراجم ہیں ان میں اس طرح معنی ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو طاقت نہیں رکھتے۔ بہرحال اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کے جو ملٹیپل میننگز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آسان کر دیتے ہیں اور اس کو سمرائز کرتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو انتہائی تنگی، تکلیف، مشقت اور پریشانی کے اندر ہیں، یا وہ لوگ کہ جو روزے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا فَفِدْيَةٌ، تو پھر کیا ہے؟ بدلہ دینا ہے۔ فدیہ کا جو لفظ ہے یہ فدا ان سے بنا ہے۔ فدا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں دے دینا۔ اپنی زبان کے اندر فدا کو قربان ہونا بھی کہتے ہیں، in the meaning of sacrifice۔ ایک چیز to give one thing in substitute to another thing، ایک چیز کسی دوسری چیز کے بدلے میں دینا۔ تو فرمایا کہ جو طاقت نہ رکھیں، مشقت نہ رکھیں، طاقت نہیں رکھتے روزے کی اور مشقت اور تکلیف کے اندر ہے روزے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ وہ پھر فدیہ دے دیں، یعنی کہ بدلہ دے دیں۔ اب کس چیز کا فدیہ دیں، کس چیز کا بدلہ دیں؟ تو فرمایا کہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا بدلہ دیں، یعنی کہ ایک روزے کے بدلے میں، ایک روزے کی جگہ وہ ایک غریب کو، ایک مسکین کو اور ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں۔ یہ ایک روزے کا بدلہ ہو جائے گا اس بندے کی طرف سے کہ جو بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ جو کبھی بھی صحتیاب نہیں ہوگا، اور یا وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، آخری عمر کے اندر چلا گیا ہے کہ وہ بالکل اپنے بدن کے اندر سکت نہیں رکھتا، بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اور بات سماعت فرما لیں، وہ یہ کہ جو فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ کتنا کھانا کھلایا جائے گا یا کھانے کی مقدار کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ کے اندر فدیے کے متعلق ہمیں احکام ملتے ہیں کہ آدھا کلو، آدھا سا وہ گھیو دے دے، یا ایک سا گندم دے دے، ایک سا جو یا کشمش دے دے، یا
آدھا سا گیہوں اور 1 سا جو گندم اور کشمش کی قیمت کے برابر کوئی بھی اور چیز دے دے، اس طرح کہ آٹا ہوتا ہے، جس طرح کہ چاول ہوتا ہے، یا کوئی بھی اور کھانا ہوتا ہے۔ آسان طریقہ اور سمجھنے کا فدیہ وہ یہ ہے کہ جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو صبح اور شام 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر، جو کھانا اس کے پیٹ کو بھر دے، جس کھانے سے وہ مکمل سیر ہو جائے، جس کھانے سے اس کی بھوک مکمل دور ہو جائے، اتنا کھانا جو ایک مسکین کے پیٹ کو بھر دے 2 وقت، اور 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو دینا، یہ فدیہ ہوگا ایک روزے کا۔ باقی ایک جو آخری بات ہے سمجھنے والی وہ یہ کہ جو فدیہ ہے جب ہم دیتے ہیں کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی دوسرے ملک میں، اگر ہمارے ارد گرد یا ہمارے علاقے کے اندر یا جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر مسکین نہیں ہے، وہاں پر غریب نہیں ہے، تو پھر فدیہ جو ہے ظاہر ہے جہاں مسکین ہوگا وہیں پہنچایا جائے گا، جدھر غریب ہوں گے وہیں پر دیا جائے گا۔ تو پھر یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مثال کے طور پر اگر آپ فدیہ پاکستان بھیج رہے ہیں، یا آپ فدیہ کسی اور غریب ملک کے اندر غرباء کو بھیج رہے ہیں، تو پھر جو 2 وقت کا کھانا ہے اس کا اعتبار جہاں آپ خود رہتے ہیں وہاں کھانے کا ہوگا، اس غریب ملک کے اندر یا وہاں کے علاقے کی قیمت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ یہاں جو آپ رہ رہے ہیں یہاں کی قیمت کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں 2 وقت کھانے کے اوپر جتنا بندے کا خرچ آتا ہے، اتنا خرچ جو ہے وہ ایک مسکین کو دیا جائے گا ایک روزے کے بدلے کے اندر۔ جتنا فطرانہ بنتا ہے اتنا ہی فدیہ بھی تقریباً بنتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ میرے خیال میں فطرانہ تقریباً 4 پاؤنڈ تک پہنچ چکا ہے، about 4 pounds there is صدقۃ الفطر، and the same 4 pound or 5 pounds can be given as fidya, as substitute for one fast۔ تو جتنا فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، اتنا ہی آپ ایک مسکین کو فدیہ دے سکتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں۔ اب بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور ہمارے پاس یہ بھی سوال بعض اوقات آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ویسے ہی بیمار ہے، جو کہ سیزنل بیماری ہوتی ہے یا دائمی بیماری نہیں ہوتی، عارضی بیماری ہوتی ہے، عارضی طور پر رمضان کے اندر وہ 1-2 دن بیمار ہو گیا، یعنی بندہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، رمضان کے اندر 1 دن یا 2 دن بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکا، یا وہ عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور رمضان کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا اسی طرح اگر فرض کریں کہ کوئی بندہ رمضان کے اندر بیمار ہو گیا اور اس کے کچھ روزے رہ گئی، مگر رمضان کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تو تندرست ہو گیا، تو یاد رکھیں فدیہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی ہمارے مشاہدہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی چند دن رمضان کے اندر بیمار ہوا ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے ان روزوں کا فدیہ دے دیا ہے۔ فدیہ اس طرح نہیں ہوگا، جو بندہ عارضی طور پر بیمار ہوتا ہے ویسے ٹھیک ٹھاک ہے مگر چند دن رمضان کے اندر بیمار ہو گیا، رمضان کے بعد اس کو ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگی، فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ فدیہ کی اجازت اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ فدیہ کی اجازت ایسے بیمار بندے کے لیے ہے کہ جس کی میڈیکل کنڈیشن امپروو ہونے کا کوئی چانسز نہیں ہے، یعنی کہ اس کی بیماری ایسی ہے جس طرح کی ڈائبیٹک ہوتی ہے یا اس طرح کی اور بیماریاں ہیں کہ جن کے اندر بندہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو ایسا بیمار، ایسا مریض فدیہ دے سکتا ہے، اور وہ بزرگ اور وہ بڑا شخص
کہ جو اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ جس کے اندر بھوک اس سے بالکل برداشت نہیں ہوتی ہے، بھوک اس کے لیے برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اتنی ہمت اور طاقت ہے ہی نہیں ہے کہ پورے سال کے اندر وہ کبھی بھی روزے کی قضا کر سکے، تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ فدیے کو ادا کرے گا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا فَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ جو شروع کے اندر آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ کور ہو چکا ہے، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کو کوئی بھی بندہ مس انڈرسٹینڈ نہ کرے فدیے کو۔ اور اگر اس بارے میں اگر کسی کو مزید وضاحت یا اس کے اوپر مزید ایکسپلینیشن چاہیے تو وہ ضرور ہمیں سوال بھی بھیج سکتا ہے ہمارے فیس بک کے پیج کے اوپر۔ اور جو بندے فیس بک کو ایکسیس نہیں کر سکتے، those who cannot access our Facebook page, for them I will share with you a contact number which you can only use for text. Please do not use this number for calling. This number is only for receiving text message from those who are unable to access our Facebook page. So جو Facebook پر جا کر سوال ہمیں نہیں بھیج سکتے، ان کے لیے ہم کانٹیکٹ نمبر، موبائل فون کانٹیکٹ نمبر ہم بتا رہے ہیں جس کے اوپر وہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، کال نہیں کر سکتے، مہربانی فرما کر۔ موبائل نمبر جو ہے وہ 07440574114۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 07440574114۔ اس نمبر کے اوپر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، اور جو ہمارا درس ہے اس کے اندر جو مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ مزید آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ایکسپلینیشن دیں یا اس کی مزید وضاحت کریں تو ضرور بھی ضرور آپ سوال یہاں پر بھیج سکتے ہیں، یا روزے کے متعلق آپ کو کوئی اور سوال ہے تو آپ وہ بھی سوال ارسال کر سکتے ہیں۔ تو فدیے کے بارے میں عرض کروں گا کہ مس انڈرسٹینڈنگ اس کو کرنا، کنفیوژن کا شکار اس کے اندر نہیں ہونا۔ اگر آپ کو اس بارے میں مزید کو سوال پوچھنا ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ کی لوکیلٹی کے اندر جو علماء ہیں آپ ان سے بھی مزید ڈسکس کر سکتے ہیں، اور فدیے کو آپ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ باقی ایک اور بات جو ابھی میرے ذہن کے اندر آئی ہے وہ یہ کہ ایک شخص ہے اور وہ رمضان کے اندر بیمار ہو گیا، لیٹس سے فار ایگزامپل رمضان کے اندر وہ 10 دن بیمار رہا اور وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو رمضان المبارک کے بعد اس کو اتنی مدت نہیں ملی کہ جس مدت کے اندر وہ روزے کی قضا کر سکتا، یعنی بندہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا، رمضان کے اندر ویسے بیمار ہو گیا 5-10 دن، رمضان کے بعد اس کو اتنا موقع نہیں ملا، اتنا عرصہ نہیں ملا جس کے اندر وہ روزے کی قضا کر سکتا، تو پھر اگر تو اس نے مال چھوڑا ہے، پیچھے وراثت چھوڑی ہے، تو اس کے مال کے تہائی سے from 1/3 which he has left in inheritance, fidya should be given for all the fast that he has missed during the month of Ramadan al-Kareem and he couldn't do qada of that. تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے اپنے روزوں کو قضا کرنے سے پہلے یعنی مہلت نہیں ملی، ہمت اور طاقت نہیں ملی، تو پھر جو اس نے مال چھوڑا ہے اس کے تہائی مال میں سے جتنے بھی روزے اس نے چھوڑے تھے رمضان کے نہیں رکھ سکا تھا تو اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اور فرض کریں کہ اگر اس بیچارے نے کوئی چیز پیچھے نہیں بھی چھوڑی، پیچھے اس نے مال نہیں چھوڑا، تو جو وہ رسا ہیں ان کے لیے مستحب ہے، استحبابی حکم ہے کہ اگر وہ اس اپنے مرحوم کے اوپر یا مرحومہ کے اوپر
اور ان کا عزیز جو فوت ہو گیا ہے، اہل خانہ میں سے جو فوت ہو گیا، اس پر مہربانی کرتے ہوئے اس کی طرف سے جو صدقہ اور خیرات کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے روزے رہ گئے تھے نہیں رکھ سکا، تو ان کی طرف سے وہ فدیہ کر دے اور فدیہ اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ باقی وہ بندہ جس نے رمضان الکریم کا روزہ چھوڑا بیماری کی وجہ سے، اور رمضان کے بعد پھر اس کو اتنا موقع ملا کہ وہ قضا کر سکتا تھا اور پھر بھی اس نے قضا نہیں کی، تو گناہ تو ہوگا سستی کا، مگر پھر بھی اگر کسی نے اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا تو پھر قوی امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی اس گناہ سے معافی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کی بخشش اور مغفرت اس معاملے میں انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فمن کا مطلب ہے جو بندہ، تطوع کا کلمہ طوع سے بنا ہے جس کا مطلب ہے خوشی یا مرضی، کہ وہ بندہ تطوع جو اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے خیرہ اچھا کام کرے، نیکی کرے، بلائی کرے، فہو خیر اللہ، تو فرمایا اس کا اپنی خوشی کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام کرنا، کوئی بھی خیر کا کام کرنا، بلائی کا کام کرنا، فرمایا کہ خیر اللہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کے لیے اچھا ہوگا، اس کے اندر اس کے لیے اجر ہوگا، ثواب ہوگی، خیر و برکت اللہ کی طرف سے ہوگی دنیا اور آخرت کے اندر۔ مطابقت اس جملے کی پچھلے احکام کے ساتھ یہ ہے کہ جب فدیہ دیا جا رہا ہے، یعنی ایک معنی یعنی ان کلمات کا، اس کا یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب فدیہ دیا جا رہا ہو تو اگر کوئی بندہ ایک مسکین کو جتنا فدیہ بنتا ہے اگر اس سے زیادہ دے دے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تو فرمایا کہ یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، اس کے اندر مزید ثواب ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا ایک روزہ یعنی کسی نے اگر ایک روزے کا فدیہ دینا تھا تو مسکین کو ایک فدیے کے بجائے 2 فدیے دے دے، مسکین کا بھلا ہو جائے گا۔ یا اگر جو ایک فدیہ بنتا ہے مثال کے طور پر 4 پاؤنڈ بنتا ہے، تو اگر کوئی 5 پاؤنڈ ایک فدیے کا دے دیتا ہے تو اگر زیادہ ہو گیا ہے تو زیادہ کے اندر اس کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے، نیکی کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، فدیہ کم نہیں دینا چاہیے، فدیہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیر منیمم وہاں تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے اندر اگر بندہ فدیے کی رقم کو بڑھا دے اور فدیہ زیادہ کر کے مسکین اور غریب کو دے دے تو پھر یہ اس کے حق کے اندر زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا۔ باقی یہ جملہ عام ہے، مطلق ہے، قرآن مجید کا عام حکم ہے کہ جو بھی بندہ اپنی خوشی سے جو بھی اچھا کام کرے، جو بھی نیک کام کرے، شریعت کی طرف سے اس کے اوپر لازم نہیں ہے مگر اس نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور اجر دے گا، اللہ اس کو ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی آپ اس موقع کے اوپر یہاں ان الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کو اچھا کام ہوتا ہے، خیر کا کام ہوتا ہے، بھلائی کا کام ہوتا ہے، اور کچھ لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، کس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، where does it say that you can do this, where does it say you can do that۔ نماز فرض کے بعد کلمہ شریف ہوتا ہے، یا بعض اوقات درود پاک کی محافل ہوتی ہیں، ذکر کی محافل ہوتی ہیں، چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، درود و سلام جمعہ کے اوپر پڑھا جاتا ہے، تو کچھ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جی آیت کے اندر کہاں پر لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر کہاں پر لکھا ہوا ہے، صحابہ نے کیا کیا ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ خیر کا کام ہونا چاہیے، بھلائی کا کام ہونا چاہیے، نیکی کا کام ہونا چاہیے، اور جو نیکی کا کام ہوگا اس کے اندر اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ دنیا اور آخرت کا بھلا ہی ہوگا، اور نیکی کا کام اللہ کو پسند ہے، اللہ نیکی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہر وہ کام کے جس کے اندر اچھائی ہو، خیر ہو، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو قیامت کی نشانی ہے کہ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کس آیت کے اندر ہے، اگر کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے کس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے،
اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے اندر کوئی محفل نعت سجا کر بیٹھا ہوا ہے، کیا صحابہ نے کیا ہے؟ بھائی صحابہ سے، بھائی حدیث سے پہلے اللہ کے قرآن کا یہ اعلان ہر کوئی بندہ سمجھ لے کہ نیکی کے اندر خیر ہی ہے، نیکی کے اندر رب کی رضا اور رب کی خوشی ہے، نیکی اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا درس ہوگا، اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے کل چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اس درس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جو ہمارے درس کے اندر گھروں کے اندر بیٹھ کر بزرگ، نوجوان، بچے، ہماری مائیں اور بہنیں شریک رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی سننے والے ہیں تمام کو سننے کا اجر عطا فرمائے، سننے کا ثواب عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور بعد وہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ جو نکوٹین پاچز ہوتے ہیں، جو نکوٹین استعمال کی جاتی ہے، کیا یہ روزے کی حالت کے اندر استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ علماء انہوں نے جو اس مسئلے کے اوپر رائے قائم کی ہے وہ جواز کی قائم کی ہے کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے نکوٹین کا استعمال کرنا ضروری ہے، یا اس کو انتہائی پریشانی کا سامنا ہے، روزے کے اندر تکلیف کا سامنا ہے، مشقت کا سامنا ہے، تو پھر تو جواز کا انہوں نے کہا ہے۔ مگر جو ہماری پرسنل اس مسئلے کے اندر تحقیق ہے، whatever personal finding that I have after consulting many experts in this regard, many brothers in this regard, the conclusion that I have come to, and whatever my personal findings are based on that, I will discourage anyone using nicotine during the fast. This is not something which a person can avoid whilst he is in fast. A person can complete his fast without that. It's not a medical need. It's not from necessities. It's not a threat to life. It's not that he will not be able to make it for that day. So میں اپنی طرف سے تو یہی کہوں گا کہ نکوٹین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر بندے کا روزہ پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ نکوٹین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ نکوٹین ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میڈیکل نیڈ کے اندر آتی ہے، یا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے، جس سے اس کی زندگی کو نقصان ہے۔ ایسی چیز تو نکوٹین ہے نہیں ہے۔ تو جب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی بدن کی انتہائی اہم ضرورت ہے یا اس کی میڈیکل اہم ضرورت ہے، تو پھر خواہ مخواہ رمضان الکریم کا روزہ جس کا بنیادی مقصد ہی کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، جس کا مقصد ہی دن کے اندر تکلیف کو برداشت کرنا ہے، مشقت کو برداشت کرنا ہے، تو پھر کیوں ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے روزے کے وہ جو باطنی فوائد ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم رکھیں؟ تو میں تو اس مسئلے کے اندر یہی درخواست کروں گا کہ نکوٹین کا استعمال روزے کے اندر اگرچہ علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، مگر اس سے بچنا ضرور چاہیے، بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کے جو ظاہری فوائد ہیں، باطنی فوائد ہیں، ظاہری برکات ہیں، باطنی برکات ہیں، جو اس کے physical benefits ہیں، whatever the physical benefits of fasting are, whatever the spiritual benefits are, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to acquire all of them. جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.